ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 75 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا تم یہ چاہتے ہو یا تم یہ طمع کرتے ہو یا تم یہ لالچ کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ لکم کا ترجمہ تم پر نہیں کرنا، یہاں مضمون جو ہے اس کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے تمہارے کہنے سے۔ کیا تم یہ طمع کرتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق ہے ایک گروہ ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر وہ بدل دیتے ہیں اسے، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ دیکھو دو لفظ استعمال ہوا، عقلو اور یعلمون۔ عقل کا مطلب سمجھ لینا اور یعلمون کا مطلب علم سے ہے جاننا، تو اس کا دونوں کو ملا کر ہم ایک ترجمہ کر دیں، جانتے بوجھتے ہوئے۔ جانتے بوجھتے اگر کریں ترجمے میں دونوں لفظ آ جائیں گے۔ پھر وہ بدل دیتے ہیں اسے، یحرفونہ، یہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کے کلام کی طرف ہے، پھر وہ بدل دیتے ہیں اسے اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے۔ پھر دیکھیے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے، اور تحقیق ہے ایک گروہ ان میں سے، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام پھر بدل دیتے ہیں اسے اس کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے۔ چلیے ترجمہ کیجئے، جینٹس میں سے کوئی کریں؟ یہ میں نے تحریف یحرفونہ بتا دیا تھا اس دن۔ چلیے کر لیجیے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَاسْمَعُوا جی پھر کیا آپ نہیں گے تمہارے کہنے پر، تاکہ کیوں آواز کرتی ہو؟ جی اور آواز ان کی کٹ رہی ہے، وہاں کے نیٹ ورک کا پرابلم ہے، وہ بہار سے ہیں بیچارے، بہار کا نیٹ ورک کمزور ہوگا۔ آپ مہاراشٹر میں ہیں نا، آپ ترجمہ کر لیجئے اچھی والی آواز سے۔ سعید بھائی؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ کیا پھر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے وہ ایمان لائیں گے، اور تحقیق ہے ان میں ایک فریق جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اسے اس میں تحریف کرتا ہے، بدل دیتا ہے سمجھتے بوجھتے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی کر لو۔ کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے لیے، اور تحقیق یہ ہے اس میں ایک گروہ ان میں سے جو اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر بدل ڈالتے ہیں اس کو، اس کے بعد جو انہوں نے جانتے بوجھتے۔ ہاں بس ٹھیک ہے، انہوں نے جانتے بوجھتے ہو گیا، دونوں کا ترجمہ ہو گیا۔ حمیدہ ہے یہ؟ ہاں بول رہے، جی بول رہے ہو، وہ بولے نا جی۔ جی چلیے اگلی آیت دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس میں آیت کا پہلا حصہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یہ تو بالکل دوسرے رکوع میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، یہ جو کہ تو یہ آیت گزر چکی ہے۔ وَإِذَا خَلَا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے کے پاس، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کے پاس، جب وہ تنہا ہوتے ہیں یا اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس، قالو، وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، یہ لفظ سمجھ لیجئے۔ حدیث شریف جو ہے وہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ، کیا بول رہے ہیں؟ وہ چوک پر محتشمان کی گاڑی کو کسی نے ٹھوک دیا ہے اور زبردستی کا محتشمان کو بول رہا ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ محتشمان کو بول رہا بولے تم نے ٹھوکے، محتشمان بولے مصطفیٰ کو بھیجو۔ جا رہے ہو کہاں پر؟ چوک پر؟ ارے یار بیشا ایسا مسئلہ کرتا ہے، تیرا ابو بھی جا رہے ہیں؟ تو حدیث شریف جو ہے، یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے یہاں قرآن شریف کی بات سب سے اہم ترین چیز ہے، دین کی دونوں بھی بنیادیں ہیں۔ حدیث جو ہے اس کا معنی ہی بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہ دوسرا ہمارے یہاں جب حدیث شریف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں، اور اس کی اور بھی تعریف ہے، مطلب حدیث کا مطلب بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ اتحدثون، کیا تم بیان کرتے ہو ان پر، ہم یعنی وہ، کیا تم بیان کرتے ہو ان پر، بما، وہ جو فتح اللہ، کھولا اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت کریں تم سے، بہی اس کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ دیکھو اس میں یہ لفظ جو لیحاجوکم، یہ حجت وہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اس آیت شریفہ کے پیچھے جو اصل مضمون ہے وہ یہ کہ جیسا ہم نے اس کے پہلے بتایا تھا کہ یہود میں بعض لوگ سیدھے سادے تھے، وہ اہل ایمان کو بتا دیتے تھے کہ ہماری کتابوں میں بھی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ بتا دیتے تھے۔ اب جب ان کے آدمی کو معلوم ہوتا تو وہ بولتے تھے کہ بھئی تم کیوں ایسی بات بتاتے ہو کہ ہماری تورات میں بھی حضرت کا تذکرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس سے تو بہت مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اور پھر اسی بات کو حجت بنا کر وہ تمہارے سامنے، کون آ رہا ہے؟ اسی بات کو حجت بنا کر وہ تمہارے سامنے اللہ کی بارگاہ میں تم پر حجت قائم کریں گے، تم ایسی بات بتاتے ہو۔ آ گئے دونوں آ گئے۔ اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ خلا یعنی اکیلے ہوتے، تنہا ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان پر، بما فتح اللہ، وہ جو کھولا اللہ نے تم پر، یعنی جو تمہاری کتاب میں اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ان پر کیوں بیان کرتے ہو؟ اللہ نے تم کو علم دیا ہے تو چپ چاپ رہو نا، کیوں اس کو واضح کرتے ہو؟ لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت کرے تم سے، بہی اس کے ساتھ، اسی کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، وہ حجت قائم کریں گے کہ دیکھو اللہ پاک ان کو معلوم تھا، اس کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ افلا تعقلون، کیا پھر نہیں تم سمجھتے، یا کہ تمہیں عقل نہیں ہے؟ دیکھو پھر سے، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان پر، وہ جو کھولا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت کریں تم سے اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ چلیے اختر بھائی ہیں آج لائن پر؟ چلیے ترجمہ کیجیے۔ ہاں جی، آسانی سے ہو گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور
اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کیا تم ظاہر کر دو گے انہیں کیا تم بتا دو گے انہیں جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر، تاکہ وہ حجت قائم کرے تم پر اس کے ذریعے اپنے رب کے پاس، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بہت اچھا ترجمہ ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ اقبال بھائی آپ ترجمہ کریں گے؟ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ اور جب ملتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں کہ کیا تم بتا دو گے ان کو جو ظاہر کیا ہے اللہ نے تمہارے اوپر، تاکہ حجت پیش کرے تم پر اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس۔ بہت اچھے۔ کیا پھر تم کو سمجھ نہیں ہے؟ بہت اچھے۔ لیڈیز میں کوئی ترجمہ کریں بھائی؟ لیڈیز میں کریں کوئی ترجمہ؟ زلیخا بھائی جی آپ کر لیجئے۔ آج نہیں؟ اچھا دعوت میں گئی ہیں کیا؟ اچھا دعوت کا بڑا دور ہے، دعوت میں بہت پریشان کیا۔ جی چلیے، اور کوئی لیڈیز ترجمہ کرو؟ ہاں چلیے۔ اور جب ملتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ان پر اس کے ذریعے جو کھولا اللہ نے تم پر تاکہ حجت کرو تم اس کے ذریعے لیحاجوکم تاکہ وہ حجت کریں تم سے، تاکہ وہ حجت کرے تم سے پاس تمہارے رب کے جو ہے، کیا پھر نہیں تم سمجھتے؟ بہت اچھے۔ بہی کا ترجمہ چونکہ بہت اچھا ترجمہ۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں سے سارے الفاظ آپ کے جانے پہچانے ہیں۔ اولا 3 لفظ ہے۔ یہ کہاں کے بچے ہیں؟ یہ ذرا سا یہ مائک بند کیجئے، بچے والا، یہ بچے جہاں شور کر رہے ہیں وہ مائک بند کر دیجئے، اس سے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، پوری کلاس ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس سے۔ اولا کیا اور نہیں، اولا کیا اور نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ کہ اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، سر اور اعلان یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا اور نہیں وہ جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعلنون وہ اعلان کرتے ہیں، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ اعلان کرتے ہیں، لیکن سر کے مقابلے میں جب ہم چھپانے کے مقابلے میں لا رہے ہیں تو اس کو ظاہر کرنا کر دیں تاکہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے برابر میں آ جائیں۔ کیا اور نہیں وہ جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ جانتے ہیں۔ یہ پچھلی آیت سے لگا ہوا مضمون ہے، ایک دوسرے کو بتاؤ مات، یہ مت کرو وہ مت کرو، تمہارے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب جانتا ہے کہ تمہارے ارادے کیا ہیں۔ چلیے ترجمہ کر لیجئے، جینٹس میں کوئی کریں؟ راغب صاحب ہیں کیا؟ وعلیکم السلام۔ چلیے ماشاء اللہ، چلیے آپ ترجمہ کیجئے۔ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور کیا اور وہ جانتے، وہ نہیں جانتے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ترجمہ۔ اور کوئی ترجمہ کرنے جینٹس میں؟ دلدار صاحب آپ کر لیجئے نا، آپ کا نیٹ ورک ٹھیک ہو گیا ہوگا تو۔ دلدار صاحب شاید اتنا اچھا جانے دیجیے۔
جی بہت غصے میں دکھ رہے ہیں. ابھی آ گیا. ہاں ہاں کیا اور نہیں وہ جانتے اللہ جانتا ہے وہ کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو کچھ ظاہر. بہت اچھے بہت اچھا. ابھی نیٹ ورک بہت اچھا. آواز آپ کی کلیئر آئی الحمدللہ. لیڈیز میں کوئی کر لیں ترجمہ. بہت آسان آیت ہے اور اس کے بعد آخری آیت پہ سبق پورا کرتے ہیں. ہاں ہاں بیٹا چلو. ہاں کیا اور نہیں وہ جانتے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بہت اچھی بیٹے. چلو اگلی آیت دیکھ لیجئے. اگلی آیت میں ایک لفظ ہے امی. امیون جو ہے یہ امی کی جمع ہے. یہ لفظ جو ہے یہ امی ہے. اس کو امی نہیں پڑھنا آپ نے. جب اردو میں امی بولتے ہیں وہ نہیں. یہ امی لفظ ہے اور یہ امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا لکھا. جسے ہمارا الٹریٹ کہتے ہیں. جس کو لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا اس کو امی کہتے ہیں عربی میں. اس امی کی جمع ہے یہ امیون. امیون. امانی. امانی کا مطلب ہوتا ہے آرزویں, آدمی کے ڈیزائرز. اور ظن جو ہے اس کا مطلب ہم اس کے پہلے آ چکا ہے یہ ظن. ارے یار یہ بل میں کیوں کر دیتا ہوں. امانی. امانی کا مطلب ہوتا آرزویں جس کو ڈیزائرز. اور تیسرا لفظ ہے یظنون. یہ یظنون جو ہے یہ ظن سے بنا ہے. یہ ظن کا مطلب ہوتا ہے گمان, خیال. اور یہ ظن جو ہے اس کا خیال رکھنا ایک لفظ ظن زے سے ہوتا ہے لیکن وہ لفظ عربی کا نہیں ہے, وہ فارسی کا لفظ ہے. اس کا مطلب عورت ہوتا ہے لیکن یہ ظن جو ہے یہ زوئے سے ہے. اب آیت دیکھیے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون بے پڑھے لکھے لوگ. لا یعلمون الکتاب نہیں وہ جانتے کتاب کو. الا مگر یا سوائے. امانی. امانی کا مطلب صرف خیالی پلاؤ, آرزویں, تمنائیں. یہ امانی کا. کتاب جانتے نہیں. الا امانی مگر ان کی آرزویں. وَإِنْ دیکھو یہ ان جو ہے یہاں پر اور ہم اس کے بعد الا آیا تو لفظی ترجمہ ہوگا اور نہیں وہ مگر. اور نہیں وہ مگر. یہ مگر یہاں پر ایک اور ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ صرف یظنون, وہ صرف گمان کرتے ہیں. اس کا ایک اصل جو وجہ ہے اس آیت شریفہ کے پیچھے جو مضمون ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیجیے آپ, آسان ہو جائے گا ترجمہ. تینوں لفظ کا خالی لفظ جو ہے وہ یاد رکھیں. پہلا لفظ جو ہے وہ امی ہے, امی یعنی بے پڑھا لکھا. اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ امانی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آرزویں, تمنائیں. اور تیسرا لفظ ہے ظن یظنون جس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا, خیال کرنا. اس یظنون کا ایک ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں, آپ یہ قرآن کے ترجمے مت استعمال کرنا. ہوائی محل بنانا. ہوائی محل آپ جانتے ہیں محاورہ ہے یہ, کوئی چیز کی بنیاد نہ ہو اور آدمی بس سوچتا رہے. اب اس کو دیکھیے. اور ان میں سے بے پڑھے لکھے لوگ نہیں وہ جانتے کتاب. بے پڑھا کس کو کہا قرآن نے؟ جس کو کتاب کا علم نہیں ہے. اور اس کتاب سے مراد اللہ کی کتاب. جس کو اللہ کی کتاب نہیں معلوم اس کو ساری دنیا کا بھی علم ہو تو وہ علم کوئی کام کا نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اور ان میں کچھ بے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے, کتاب کو نہیں جانتے. الا امانیہ مگر ان کی آرزویں. اور اس کے آگے فرمایا وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون وہ خیال کرتے رہتے ہیں یا گمان کرتے رہتے ہیں. اس سے مراد
یہ یہودیوں کی پوری ٹیم تھی جن کو ان کے علماء یہ بتاتے تھے کہ بالکل ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم چونکہ خاندانی طور پر نبیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے انبیاء ہمارے خاندان کے جو بزرگ ہیں وہ ہم کو بخشوا لیں گے، اپنے عمل کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے عمل کے بارے میں بالکل فکر مت کرو، اس کے چکر میں مت پڑو۔ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ حضرت ابراہیم سے، حضرت یعقوب سے، تو ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم کو بھلا جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اور آگے ابھی ایک آیت آئے گی بالکل قریب میں آ رہی ہے وہ آیت، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، وہاں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کہتے تھے۔ تو یہ عمل کچھ نہیں کرنا اور آخرت کے بارے میں یہ خوش گمان ہو جانا کہ نہیں میری آخرت بنی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جس کو کتاب کا علم نہ ہو۔ اگر آج بھی کسی کو قرآن سے بے علم رکھا جائے اور اس کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑا مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ ہمارے عیوب کو ڈھانکنے والا، یہ بتا دیا گیا، بس وہ ہو گیا، میرے عیوب کو اللہ ڈھانپ دیں گے اور غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دیں گے، سیدھا جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن پھر وہی اللہ وہ الجبار بھی ہے، وہ القہار بھی ہے، اور وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا کہ یہ فلاں فلاں گناہ کوئی لے کر آئے میں اس کو کسی بھی قیمت میں معاف نہیں کروں گا، وہ شرک لے کر آئے گا نہیں معاف کروں گا، کفر لے کر آئے گا نہیں معاف کروں گا، شرک اور کفر کے علاوہ اور باقی گناہ جو ہیں ان گناہوں کے بارے میں معاف کروں گا، لیکن اگر کوئی یہ گناہ لے کر آئے گا اس کو ہرگز نہیں معاف کروں گا۔ یہ اعلان قرآن نے کر دیا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی قرآن کو ہٹا کر اگر کسی کو خوش فہمی میں رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ یہی حال ان کا یہودیوں کا تھا۔ اب آپ مضمون سمجھ گئے ہوں گے، آخری آیت ہے آج کی، اور ان میں بے پڑھی، ہاں ایک بات اور خیال رکھو، امی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے بے پڑھا لکھا، لیکن یہی لفظ امی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ہے، خطاب بھی ہے آپ کا، اور خود قرآن نے نبی الامی الذی، سورہ اعراف میں جب آپ کو اللہ پہنچائے گا تو وہاں پر آپ کا یہ لقب خود اللہ نے استعمال فرمایا ہے، نبی الامی، یہ نبی امی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ امی استعمال ہو تو غور سے سنو اور اس کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھو کہ لغت کے اعتبار سے امی کا مطلب بے پڑھا لکھا ہوتا ہے، لیکن جب یہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ذات جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ کیا ترجمہ ہوگا رسول اللہ کے لیے جب امی استعمال ہوگا؟ وہ ذات جس کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں پڑھایا۔ ہم جتنے یہاں پر تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی استاد ہے، اور ظاہر ہے ہم کچھ بھی بن جائیں ہمارے استاد کا درجہ ہم سے زیادہ رہے گا، ہمارے استاد رہیں گے، ہے نا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے یہ نہیں پسند فرمایا کہ دنیا میں ان کا بھی کوئی استاد ہو، اس لیے اللہ نے براہ راست وحی کے ذریعے ان کو علم عطا فرمایا اور فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ دوسری بات قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھلا دیا جو آپ جانتے نہیں تھے۔ تو آپ کا جو علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس علم پر صرف اللہ کا احسان ہے، اللہ کے سوا آپ کو کسی نے پڑھایا نہیں۔ تو یہی امی لفظ لغت کے اعتبار سے بے پڑھا لکھا، جب رسول اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ذات جسے اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، بہت پیارا ترجمہ میرے استاد محترم نے کیا اپنے ترجمے میں، بہت ہی پیارا ترجمہ امی کا، وہ ذات جس کو اللہ کے سوا کسی نے پڑھایا نہیں۔ چلو اب یہاں پر یہ آیات کا ترجمہ جلدی سے کرو۔ اور ان میں بے پڑھے لکھے لوگ وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے خواہشات کے یا سوائے آرزوؤں کے، اور وہ نہیں مگر، اور یا تو سوائے آرزوؤں کے اور وہ صرف گمان کرتے ہیں، یہ بھی ترجمہ کر لیجیے۔ اور ان میں بے پڑھے لکھے لوگ وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے آرزوؤں کے، اور بس وہ صرف گمان کرتے ہیں۔
میں مرا اور بس مرتے ہی مجھے اٹھا کے جنت میں داخل کر دیا گیا، ایسی آرزویں، اس کے لیے ایمان اور عمل چاہیے۔ چلو ترجمہ کر لو جینٹس میں کوئی۔ اس آیت پر الحمدللہ پہلا پارہ آدھا ہو گیا، نصف ہوا، اس لیے ہم اس پہ وہاں آج روک دیں گے سبق۔ چلو بھائی جلدی جلدی کرو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان هم الا یظنون۔ جی جی ترجمہ کیجیے نا۔ کہ بے پڑھے لکھے نہیں وہ جانتے کتاب کو سوائے آرزو، ہاں بہت اچھے، اور نہیں مگر گمان کرتے۔ بہت اچھا ترجمہ، لفظی ترجمہ آپ نے، بہت اچھا۔ اور کوئی ترجمہ کر لو بھائی۔ چلیے جینٹس میں اور کوئی کر لیں، جنہوں نے کر لیا وہ بھی دوبارہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگ ترجمہ کرنے میں آج بہت زیادہ سست کیوں ہیں بھائی؟ طبیعت میری خراب ہے، سست آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ چلیے سعید بھائی، سعید بھائی آواز بند ہو گئی کیا؟ ہاں اور ان میں جو بے پڑھے لکھے لوگ، ہاں ان پڑھ ہیں، مطلب ہاں ہاں ان پڑھ بھی کر سکتے، بہت اچھے، آرزوؤں کے، اور وہ نہیں مگر ہاں گمان کرتے رہتے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیڈیز میں کوئی ترجمہ کر لو بھائی۔ گمان سب کا 3 لوگ کر رہے ہیں ترجمہ، ایک ہاں ایک ہاں کرو ایک، کوئی ایک لیڈیز کرو بھائی، دونوں تینوں مت کرو۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اور کوئی کر لو بھائی لیڈیز میں۔ کتنا منٹ بچا ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آج کی کلاس اس پہ پوری ہوتی ہے، کل اگلی آیتیں دیکھ کے رکھیے، انشاءاللہ اس پہ چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔